بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین کرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ ان کو نوری اور ناری مخلوق کہا جاتا ہے۔ نوری مخلوق فرشتوں اور ناری مخلوق جنات کو کہتے ہیں۔ نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے نہیں بنائے ہیں، جبکہ جنات کے بنائے تھے۔ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئے تھے۔ جنوں میں سے ایک جلیبہ نامی جن تھا۔ جلیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں بیوی سے بڑے بڑے جن خوفزدہ تھے۔ جلیبہ اور تبلیس کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور بن گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو۔ اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں کو فتح حاصل ہوئی اور اس جنگ میں جلیبہ اور تبلیس بھی قتل ہو گئے۔ جو جن باقی بچ گئے تھے ان کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا تھا۔ انہی قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ جب قیدیوں کو آسمانوں پر لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش اور تربیت کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی، جس کی وجہ سے وہ مصروف رہنے لگ گئے۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ایک بن گیا۔ عزازیل کے پاس اتنا علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم بنا دیا۔ فرشتے عزازیل کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ فرشتے عزازیل کو عبادت گزار اور نیک کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کے خزانے کا وزیر رہا۔ 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا اور وہ 1000 سال تک فرشتوں کا معلم رہا۔ اس کا مقام بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام جیسے بڑے بڑے فرشتے بھی اس کی شاگردی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک دن عزازیل میری نافرمانی کرے گا۔ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا تو اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2000 سال تک روتا رہا اور اس بات کو سوچتا رہا کہ یہ شیطان مردود کون ہے۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، یہ شیطان مردود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک بندے کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک دن وہ میری نافرمانی کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر عزازیل ہر وقت یہ بات سوچتا رہتا تھا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ اس کے بعد پھر کئی صدیوں تک عزازیل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ جب اس بات کا علم عزازیل کو ہوا تو یہ بات سوچنے لگا کہ میرے سے بڑا اللہ تعالیٰ کا نائب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنا کر 40,000 سال تک اسی طرح رہنے دیا۔ اس میں 40,000 سال تک جان نہ ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا
تو وہ بہت حیران ہو جاتے تھے۔ جب عزازیل شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ عزازیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈال دی۔ سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عزازیل کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک ڈال دیا۔ یوں شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔